حسن صاحب، چین نے حالیہ پاک بھارت فوجی تصادم کے بعد پاکستان کو اپنا آہنی دوست قرار دینے کا اعادہ کرتے ہوئے واضح اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان کی سرحدوں یا خود مختاری کو پامال کرنے کی کسی ملک کو اجازت نہیں دیں گے۔ واہ، چین کو سلام، چینی بھائیوں کو سلام۔ یہ میں برادر جو ہے نا، میں ان لفظوں سے بہت چڑھتا ہوں۔ اصل بات ہے آہنی دوست۔ برادر تو برادران یوسف بھی ہوتے ہیں۔ برادران کے دوران اس ملک میں مقدمے نہیں چلتے ہیں۔ کون سا بڑا گروپ ہے جو آج اپنی اوریجنل حالت میں ہے؟ نہیں، اس سے بغیر ہوا ہے، کہانی ختم۔ دوستی ایک ایسا رشتہ ہے، یہ یاد رکھنا زندگی میں۔ یہ فاروق صاحب کو بھی پتہ ہے، اطہر صاحب کو بھی پتہ ہے، آپ کا مجھے نہیں پتا، آپ کو پتہ ہے کہ نہیں؟ میری دوستیوں کی عمریں 50 سال 55 سال سے کم نہیں ہیں۔ نیکسٹ ٹائم جب آؤ گے تو آئی شو یو دا روم۔ میں نے پتہ نہیں، اب تو 1500-2000 ہو جائیں گی، بچپن سے لے کے آج تک کے سب کے دوستوں کی، جن میں سے اکثر اب اس دنیا میں نہیں ہیں، تصویریں۔ ان میں پروفیشن میں جن سے میری محبت ہوئی، جیسے عباس اطہر تھے یا عبد القادر حسن تھے یا منو بھائی تھے، ان کی شامل ہیں۔ دوستی رشتہ ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ دوستی ہوتی ہے چوائس۔ دیکھو نا، میں اگر کہتا ہوں کہ جی فلاں میرا دوست ہے، وہ میرا چوائس ہے، بھائی میرا چوائس نہیں ہے، وہ میری مجبوری ہے۔ اس لیے برادر نہیں۔ چین اور چینی بھائیوں کو سلام، جو پاکستان کو ڈنکے کی چوٹ پہ کھل کے اون کرتے ہیں، وہی دوست۔ برادر والے ڈرامے بند کرو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ دوست ہوتا ہے، دیکھو بات سنو، ایک شعر سنو، میرا نہیں ہے، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونے والا دوست ہوتا ہے۔ بھائی تو شریکہ بھی ہوتا ہے۔ شریکہ کسے کہتے ہیں؟ جو باپ کے خون اور ماں کے دودھ میں شریک ہو آپ کا۔ آپ تو میرا شریکہ نہیں ہو سکتے۔ سو یہی زندگی ہے۔ میں ایک اصول بتا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا شعر سنو، ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے ہوئے یوں کھڑے تھے دوست، دریا کو بھی گزرنے کا رستہ نہیں ملا۔ واہ۔ اور بھارت تو بیچارہ دریا کیا ہے، وہ تو نالی نولی ہے سوچ کے اعتبار سے، اللہ معاف کرے، میں اور نہیں، بھارتی حکمرانوں کی سوچ کے اعتبار سے بھارت دریا نہیں ہے، بدرو ہے، نالی ہے۔ سو چینیوں کو سلام۔ مجھے 2-3 دفعہ انویٹیشن آئی، میں نہیں گیا، میں بتھیری دنیا گھومی، لیکن اب مجھے کوئی ایسا موقع ملا تو I'll never miss it۔ میرے دل میں اتنی محبت، اتنا احترام اپنے چائنیز بھائیوں کے لیے پچھلے دنوں میں سمجھ آئی۔ ہمارے اپنے نہیں اس طرح کھل کے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، مجبوری ہیں ان کی۔ خیر چلو۔ علیمہ خان کے حالیہ بیان کہ میرا بھائی ایسا کیا کرے کہ آپ اسے جیل سے رہا کر دے پر بات کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ ایک بہن کا بیان ہے جو اپنے بھائی کے لیے فکر مند ہے، جبکہ پارٹی اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ تو بالکل ٹھیک کہا انہوں نے۔ بہت سے چپڑ کناتیوں نے اور چھچوروں نے اس کو اور طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہے۔ دیکھو بات سنو، علیمہ بی بی کوئی پولیٹیکل، ان کا تو کوئی بیک گراؤنڈ ہے ہی نہیں۔ اچھا، ایج بھی اب ایسی ہے جب کچھ نیا سیکھنا ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اگر سیکھنے کی کیپیسٹی ہو بھی تو اتنا خوفناک اور بھیانک اور کمپلیکیٹڈ کام، پالیٹکس کی میں بات کر رہا ہوں، اور گندا کام، تو وہ ظاہر ہے 2-4-6 مہینے سال میں تو سمجھ نہیں آئے گا۔ سو اس کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ اس پہ سیاست نہ ڈھونڈیں آپ۔ یہ ایک اکلوتے بھائی کے لیے درد، اذیت، محبت وہ تلاش کریں اس میں، اور اس کو اسی تناظر میں دیکھیں، اس کو بالکل پالیٹکس سے علیحدہ کر کے دیکھیں۔ عمران کی اگر والدہ اللہ بخشے وہ اگر زندہ ہوتی، وہ تو شاید نہ جا سکتی اس ایج میں، تو وہ مسلح پہ بیٹھ کے دعائیں مانگتی تو وہ ہم نہیں جان سکتے تھے۔ بٹ بیسیکلی اٹس اے سسٹر جو اپنے اکلوتے بھائی کے لیے کے حوالے سے ایک بات کر رہی ہے۔ اس کو سیاست کے حوالے سے دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ احمقانہ اور کم ظرفی والا کام ہے، یا کم عقلی کہہ لو۔ چلیں آگے چلتے ہیں صاحب۔ سینئر اداکارہ صبا فیصل نے طلاقوں کی بڑھتی شرح پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ طلاقوں میں اضافے کی وجہ خواتین ہیں۔ دوسری طرف کم عمر بچوں کی شادی کی ممانعت کا بل سینٹ سے منظور ہونے پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ کم عمر شادی پر پابندی غیر شرعی ہے۔ دونوں باتوں کا
یہ جو اداکارہ ہیں صبا فیصل، دیکھو میرا آخری جو تھا نا انڈیا کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے حوالے سے بھی، آخری جو میں نے کوئی موویز زندگی میں دیکھی ہیں وہ تھے وحید مراد، محمد علی، ندیم، شاہد وغیرہ. اس کے بعد مجھے نہیں پتہ شوبز ڈرامے میں پی ٹی وی کے ڈراماز تھے وہ ایک زمانے میں دیکھے ہیں، مجھے نہیں پتہ کون کیا ہے، سچی بات بتاؤں. لیکن پہلی بات قابل داد ہے صبا فیصل کی، اس لیے کہ ایک خاتون ہوتے ہوئے اس نے خواتین پہ بوجھ ڈالا ہے. میرے نزدیک یہ درست نہیں ہے، حالانکہ میں خود ڈسا ہوا ہوں. یہ کہتے ہیں نا گاڑی کے دو پہیے، یہ چلنے والا پہیہ مرد ہوتا ہے، پیچھے فالو کرتے ہیں. گھر کا سربراہ مرد ہوتا ہے. گھر اگر ایک ٹیم کی طرح دیکھیں تو اس کا کیپٹن مرد ہوتا ہے. سمجھ گئی؟ جی. اور اس کی رسپانسبلٹی جیسے کیپٹن کی زیادہ ہے، خاندان کے سربراہ کی رسپانسبلٹی زیادہ، اس میں زیادہ طاقت، زیادہ شعور، زیادہ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. دیکھو بات سنو، میں خود اس پروسیس سے گزرا ہوں، اس کے نتائج بھی بھگتے ہیں اور پارٹلی اب تک بھگت رہا ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا، میں میرٹ ڈی میرٹ کی بات ہی نہیں کر رہا. کیپٹن آف دا ٹیم ہونے کے ناطے یہ میرا فیلئر ہے. تو یہ جو صبا بی ہیں بات انہوں نے خوبصورت کی ہے. اچھا، اب چلتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی طرف. تو شریعت کا تو مجھے نہیں پتا کیا ہوتی ہے، لفظ جو میں نے پڑھا ہے وہ ہے شریعہ. شریعہ کہتے ہیں مسلسل بہتے ہوئے پانی کو، جو اگر فور ایکس نمبر آف ڈیز رک جائے تو وہ قریحہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، چونکہ سڑان چھوڑے گا. کہتے ہیں نا چلتا پانی پاک ہوتا ہے. جی. وہ پانی رک جائے گا 5 7 10 دن کے لیے تو وہ قریحہ میں، دونوں لفظ عربک کے ہیں. شریعت سے میں واقف ہوں، شریعہ. اچھا، ہمارے ہاں جو ٹریجڈی عالم اسلام کے ساتھ ہوئی کہ ہم نے کچھ مخصوص لفظوں کو صحیح طریقے سے نہ سمجھا نہ انٹرپریٹ کیا. میں تو کوئی عالم شالم نہیں ہوں، چونکہ نام عالموں میں بلیو کرتا ہوں. عالم ہو نہیں سکتا آدمی، دنیا کوئی انسان عالم نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ ہے میرے دانت میں درد ہوگی، میں نے ڈینٹسٹ کو دوڑنا ہے، میرے پیٹ میں درد ہوگی، میں نے ادھر جانا ہے. کپڑا مجھے چاہیے، خود نہیں بنا سکتا، میں بنایا آ جائے گا، میں سی نہیں سکتا. کھانے کے لیے مجھے شیف چاہیے، کوک چاہیے، یا میری اہلیہ کرے. قدر کا مجھے اینک چاہیے، مجھے کون سا کتنے نمبر کا جو بھی ہوتا ہے وہ، اس کے لیے مجھے قدم قدم پہ محتاج. وہ عالم کیسے ہو گیا؟ میری عقل سے باہر ہے. ہم مبالغے کی عادی قوم ہیں. کبھی نہیں کسی نے اس کو کہا کہ علامہ ہے، علامہ نیوٹن، علامہ پتہ نہیں آئنسٹائن، تو علامہ وہ کیا جس نے بجلی وغیرہ، میں اکثر نام لیتا ہوں، ایڈیسن. تو یہ شریعہ. ہاں ہاں. اچھا، وہ دیکھو کہ بھائی یہ صدیوں سے منجمد ہیں ہم. قرآن پاک کی وزڈم کہتی ہے کہ مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ان کو ایڈریس کرتا ہے. اسی سوچ نے سلطنت عثمانیہ، جس نے 620 میرا خلا سال 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کی، اس کو تباہ و برباد کر دی. شیخ الاسلام صاحب نے کیا نا 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 یہ تو مسئلہ ہے فلانا ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی. پہلا میڈیکل کالج بند کرا دیا، پرنٹنگ پریس بند کرا دیا. اور بات سنو، تباہی کا آغاز تھا. ایک زمانہ تھا پرنٹنگ پریس سے پہلے مریم، یہ روسا کا شول تھا، ہاتھوں سے لکھی گئی کتابیں خریدنا. وہ خالہ جی کا باڑا ہے. علم ایسے پھیلا جیسے کرونا بھی نہیں پھیلا. پرنٹنگ پریس میں کتاب سستی ہو گئی، ہر کی رینج میں آ گئی. اس میں جو جاندار لوگ تھے ان میں سے بڑے بڑے جنہوں نے دنیا ہی بدل دی. اچھا وہ تو جی وہ غیر اچھا بھائی پھر شرعی تو اونٹ ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، پیدل ہے، چڑھنا تسی جہازاں تے ہے، گڈیاں تے ہے، فلانا. نہیں پلیز
یہ میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں, میں تو کوئی میرا سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن چونکہ آئی واز بورن ان اے مسلم فیملی, میں نے بچوں کو قاری رکھ کے اردو ترجمے کے ساتھ پڑھایا, عربی میں پڑھایا, اس کے بعد انگریزی میں پڑھایا کہ بات تو پہلے پڑھے. میں عربی نہیں جانتا, میرے پیچھے لغات ہے, لغات القرآن, ایک ایک لفظ کا مطلب, اس کی تفصیل, اس کا بیک گراؤنڈ موجود ہے. میں نہیں عربک جانتا, ضرورت نہیں. بیڑا غرق کر دیا ترکی میں, نہ پریس لگنے دیا, نہ میڈیکل کالج. یہ نہیں ہے, قدم قدم پہ ویسٹ ہے تمہارے. ایک چیز بتا دو یار مجھے, ٹیلی فون سے لے, میں کئی بار بھونک رہا ہوں. سوچو, وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ ہمارے اندر غیرت تو پتہ نہیں کدھر گئی, حیرت بھی مر گئی. چھوٹی 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 چیزیں میں دیکھتا ہوں, مجھے نیند پاگل کر دیتی ہیں, اور دھیان میرا ادھر جاتا ہے کہ پروردگار ہم میں کوئی نہیں ایسا. عجیب عجیب میں خواب دیکھتا ہوں. دنیا میں جو مسلمان ملک ہیں بہت, جن کے پاس پیسہ ہے, وہ ایک شہر آباد کریں, پوری دنیا سے ٹیسٹ میسٹ لے کے ٹیلنٹڈ مسلمان محروم بچوں کو لائیں, وہاں رکھیں, ان کے ماں باپ کو ملنے پہ پابندی لگا دیں, ہفتے میں صرف 2 دن ملیں. جیسے ایک اکیڈمی ہوتی ہے, کاکول اکیڈمی, اس طرح ان کو سائنٹسٹ بناؤ, ان کو ٹیکنیشینز بناؤ, فلانا کرو ٹمکانا کرو. لیکن ایک خواب ہے. چلو آگے آپ چھوڑو, میں مجھے بہت اپسیٹ کر دیتی ہیں یہ باتیں.